السلام علیکم دوستو، اسٹوڈیو ون کی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ قبر انسان کی آخری آرام گاہ ہوتی ہے۔ انسان ساری عمر مختلف کھیل تماشے کرنے کے بعد بالآخر آ کر اپنی قبر میں لیٹ جاتا ہے اور اس کی اس فانی دنیا میں دیے گئے لمحات کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب عموماً دنیا میں تو یہی اصول رائج ہے کہ کسی بھی انسان کی قبر کو سادہ رکھا جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی امیر ہو یا غریب، مگر ہر جگہ اور کچھ خاص لوگوں میں یہ اصول نہیں اپنایا جاتا۔ لاطینی امریکہ یا ساؤتھ امریکہ کے ملک میکسیکو کو عمومی طور پر ایک غریب ملک سمجھا جاتا ہے، اور یہ بات سچ بھی ہے، لیکن اسی میکسیکو ملک میں دنیا کی چند مہنگی ترین قبریں بھی موجود ہیں۔ کولیکان کے قبرستان کو اگر دنیا کا سب سے مہنگا قبرستان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس قبرستان میں کئی عظیم الشان اور مہنگے مقبرات ہیں، جن میں کئی تو اس قدر مہنگے ہیں کہ شاید ہالی ووڈ کے سیلیبریٹیز کے گھروں کی مالیت بھی اتنی مہنگی نہ ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان لاکھوں ڈالرز کے بنے مقبرات میں لیٹے لوگوں کے بارے میں عام دنیا جانتی بھی نہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان مہنگی ترین قبروں اور ان میں لیٹے لوگوں کے بارے میں کئی دلچسپ حقائق آپ دوستوں کو بتائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں اور ساتھ بنے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ میکسیکو کی یہ مہنگی ترین قبریں کسی اور کی نہیں بلکہ ڈرگ لارڈز کی ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو منشیات کے کاروبار سے وابستہ تھے۔ ان میں سے کئی لوگ مشہور کارٹلز کے سربراہ بھی تھے۔ میکسیکو میں منشیات کا کاروبار بے حد وسیع ہے اور جلدی پیسہ کمانے کے لیے کئی لوگ اس خطرناک کاروبار سے جڑے ہیں۔ میکسیکو کی ریاست سینولا کے دارالحکومت کولیکان کے مضافات میں دنیا کا سب سے مہنگا قبرستان واقع ہے۔ سینولا نامی کارٹل دنیا کے چند مشہور اور خطرناک ترین کارٹلز میں سے ایک ہے، اور یہ کارٹل یہیں سینولا کے دارالحکومت سے اٹھا۔ نارکوس کی دنیا میں اس کارٹل کی اپنی ایک پہچان ہے۔ نارکو ٹریفیکانٹے یا نارکوس ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو منشیات خصوصاً کوکین کے کاروبار سے منسلک ہوتے ہیں۔ کولیکان کے اس قبرستان میں کئی قبریں یا ان پر بنے مقبروں کی مالیت 9 لاکھ امریکن ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ ان مقبروں میں اٹالین ماربل لگا ہوا ہے۔ ان میں وائی فائی، ایئر کنڈیشننگ، سیٹلائٹ ٹی وی اور دیگر کئی سہولیات بھی میسر ہیں۔ کئی مقبرے تو ایسے ہیں کہ جو ایک عدد چھوٹے سائز کے مینشن یا محل ہیں۔ یہ قبرستان اس قدر شاندار ہے کہ لوگ یہاں آ کر یہ تک بھول جاتے ہیں کہ یہاں سوئے لوگ آخر اس انجام کو پہنچے کیسے۔ کولیکان کے اس قبرستان میں دفن نارکوس کے لواحقین اپنے پیاروں کی قبروں پر آ کر پارٹیز بھی مناتے ہیں تاکہ ان کا غم کچھ ہلکا ہو سکے۔ جب آپ کولیکان کے قبرستان میں قدم رکھتے ہیں تو شروع کا کچھ حصہ عام قبروں پر مشتمل ہے۔ یہ سادہ قبریں ان لوگوں کی ہیں جو کہ عام لوگ تھے۔ انہوں نے محنت کر کے پیسے کمائے اور انہی پیسوں میں سے کچھ خرچ کر کے انہیں اس قبرستان میں جگہ مل گئی۔ تھوڑا آگے جائیں تو خوبصورت گھاس کی ایک پٹی شروع ہوتی ہے اور نارکوس کے مقبرے آپ کو ایک الگ دنیا میں لے جاتے ہیں۔ یہ مقبرے بنیادی طور پر اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ مرنے والا کتنا طاقتور تھا۔ یہ ایک مقابلہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مقبرہ سب سے بڑا اور سب سے عظیم الشان ہوگا۔ اس قبرستان میں پلاٹ کی قیمت $4200 ہے۔ یہ کتنی بڑی قیمت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ سینولا شہر میں رہنے والا ایک عام انسان ایک سال میں $4200 نہیں کما پاتا۔ 2006 میں اس وقت کے میکسیکن صدر فلپ کالڈرون نے میکسیکو کی آرمی کو نارکوس کے خلاف آپریشن کرنے کے احکامات دیے، جس کے بعد کولیکان کے اس قبرستان میں مقبروں کی تعداد زیادہ ہونی شروع ہو گئی۔ یہ آپریشن سب سے زیادہ سینولا کارٹل کے خلاف ہوا، کیونکہ اس وقت سینولا کارٹل دنیا کی چند طاقتور ترین اور بے حد اثر و رسوخ رکھنے والی مجرم تنظیم تھی۔
سنولا کارٹل کی بنیاد کسی اور نے نہیں بلکہ جاکن الچاپو گزمان نے خود 1988 میں رکھی۔ 2006 سے لے کر اب تک نارکوس کے خلاف آپریشن میں 2 لاکھ سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت کا تعلق سنولا کارٹل سے تھا۔ اس قبرستان میں کئی مقبرے ایسے ہیں کہ جو 2 یا 3 منزلہ ہیں۔ زیادہ تر مقبروں میں بلٹ پروف شیشے لگے ہوئے ہیں تاکہ اگر کسی مرے ہوئے نارکوس کے رشتہ دار پر تعزیت کے وقت کوئی مخالف حملہ کر دے تو لواحقین کا کوئی نقصان نہ ہو۔ آرتورو بیلتران لیوا کا مقبرہ تقریباً 5 لاکھ امریکن ڈالر سے زائد مالیت کا ہے۔ اس مقبرے کی 2 منزلیں ہیں۔ یہ پورا مقبرہ فلی ایئر کنڈیشنڈ ہے۔ اس میں وائی فائی اور سیٹلائٹ ٹی وی کی سہولیات بھی میسر ہیں۔ اس کے علاوہ اسی مقبرے میں 2 بیڈ رومز اور 1 عدد کچن بھی ہے۔ آرتورو کے کارٹل کا نام لیوا کارٹل تھا اور آرتورو کا شمار میکسیکو کے چند امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ آرتورو 2009 میں میکسیکن آرمی کی گولیوں کا نشانہ بنا۔ ایک اور خوبصورت مقبرہ ہیبرتو لاسکانو کا ہے۔ لاسکانو کا مقبرہ 3.5 لاکھ ڈالر سے زائد مالیت کا ہے۔ اس مقبرے میں بیش قیمت ٹائلز نصب ہیں۔ سی سی ٹی وی سے اس مقبرے کی ہر وقت نگرانی بھی کی جاتی ہے۔ مقبرے کے باہر ایک بڑی کروم سلیب کو بھی نصب کیا گیا ہے۔ لاسکانو مکمل طور پر ایک درندہ صفت انسان تھا۔ لاسکانو کا تعلق گلف کارٹل سے تھا اور اس کے بارے میں یہ بات پورے میکسیکو میں مشہور تھی کہ یہ شخص اپنے مخالفین کو قتل کر کے ان کی نعشوں کو کھا جاتا ہے۔ لاسکانو کو آدم خور بھی بلایا جاتا تھا۔ 2012 میں لاسکانو بھی گولیوں کا ہی شکار بنا۔ ان تمام مقبروں میں سب سے دردناک داستان ہیکتور پالما کی بیوی اور 2 بچوں کی ہے۔ ہیکتور پالما کا تعلق سنولا کارٹل سے تھا۔ یہ الچاپو کا خاص تھا۔ ہیکتور کی بیوی اور 2 چھوٹے بچوں کو مخالف کارٹل نے صرف دشمنی کی بنیاد پر بے رحمانہ طریقے سے ہلاک کر دیا۔ بیوی کا سر کاٹ کر ہیکتور کو پارسل کر دیا گیا جبکہ بچوں کو کھائی میں پھینکنے کی ویڈیو بھی اسے بھیجی گئی۔ ہیکتور نے اپنی بیوی اور بچوں کی قبروں پر 3 لاکھ ڈالر سے زائد رقم خرچ کر کے ایک خوبصورت مقبرہ بنوایا۔ اس مقبرے کے اندر ہیکتور کی بیوی اور بچوں کی ایک تصویر بھی پینٹ کی گئی ہے۔ یہ مقبرہ ہر وقت ہیکتور کی بیوی کی پسندیدہ خوشبو سے مہکتا رہتا ہے۔ آج بھی کلیکان کے اس قبرستان میں کوئی نہ کوئی مقبرہ تعمیر ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ نارکوس کا دھندا ابھی بھی چل رہا ہے۔ یہاں بنے کئی مقبرے ایسے ہیں جن کے باہر کوئی تختی نہیں لگی، کوئی نہیں جانتا کہ اندر کون دفن ہے۔ یہ شناخت جان بوجھ کر اس لیے چھپائی جاتی ہے کہ مخالفین نام جان کر مقبرے کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ کئی مقبروں میں مرنے والے یا دفن شدہ کا نہ صرف نام لکھا ہوا ہے بلکہ مقبرے کے اندر اس شخص کی جوان تصاویر کو بھی پینٹ کیا گیا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ یا پھر صلیب یہ آپ کو ہر مقبرے کے باہر، اندر اور اوپر ضرور نظر آئیں گے۔ اپنی زندگی ان تعلیمات پر تو گزری نہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقی طور پر آئیں، مگر مرنے پر یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دوزخ سے بچا لیں گے۔ انسانوں کو قتل کرنے کے بعد بھی یہ سوچنا کہ دوزخ سے نجات مل جائے گی محض خود فریبی ہے یا خود کو دھوکہ دینا اور کچھ نہیں۔ یہ صرف دولت کا لالچ اور اقتدار کی ہوس تھی۔ طاقت ظاہر کرنے کا نشہ تھا کہ یہ نارکوس آج منو مٹی تلے دبے پڑے ہیں۔ ان کے عظیم الشان مقبرے کبھی بھی ان کی زندگیوں کی حقیقتیں نہیں چھپا سکتے۔ یہ تمام لوگ ایک بہتر زندگی گزار سکتے تھے لیکن انہوں نے غلط راستے کو چنا اور اپنی زندگیوں کو بدصورت طریقے سے اختتام پذیر کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک صاف ستھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے ایک دفعہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔